الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، ہم نے الحمدللہ سورہ فاتحہ سے مضامین قرآن شروع کیے تھے اور اس میں ہم نے تلاش کرنی شروع کی کہ کہاں ہمارے لیے قرآن صدا دیتا ہے اور ہمیں کس طرح اپنے فکر و عمل کے ساتھ لبیک کہنا ہے۔ ناظرین کرام، یہ سفر پہنچا ہے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں، اور جہاں اللہ رب العزت نے یہ اعلان کیا ہے کہ یہ کلام اللہ، یہ کتاب ہدایت متقین کے لیے تو ترجیحی بنیادوں پر پرائورٹی کے ساتھ اپنی اثر آفرینی رکھتی ہے۔ ناظرین کرام، پھر اللہ رب العزت نے جب یہ اعلان کیا تو ساتھ ہی متقین کی صفات بھی بتائیں کہ وہ کون ہوتے ہیں۔ 6 صفات کا سورہ بقرہ کے آغاز میں تذکرہ ہے۔ وہ اس طرح کہ سب سے پہلے وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ متقین جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر وَیُقِیمُونَ الصَّلَاۃَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام میں ہم نے وَیُقِیمُونَ الصَّلَاۃ پہ بات کی تھی۔ یہ صلاۃ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فرضیت میں حکمت کیا ہے، فلسفی کیا ہے، اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ اور آج متقین کی تیسری صفت ہمارے پروگرام کا عنوان ہے اور موضوع ہے، اور وہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں بڑی پراورٹی کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ ہمارے دیے ہوئے رزق سے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، بعض اوقات ہمارے دل میں بات آتی ہے کہ جو انفاق جس کے معنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، کن پر؟ غرباء پر، یتامیٰ پر، مساکین پر، محروموں پر۔ دل میں ایک بات آتی ہے کہ اللہ ہم سے کیوں کہتا ہے کہ میرے دیے ہوئے رزق میں سے ان پر تم خرچ کرو؟ اللہ اپنے خزانوں سے ان کو مالا مال کیوں نہیں کر دیتا؟ ان کی غربت اور افلاس کو اللہ خود کیوں نہیں دور کرتا؟ ہمیں کیوں کہتا ہے کہ میرے دیے ہوئے رزق میں سے تم نے خرچ کرنا ہے ان پر؟ ناظرین کرام، بڑی خوبصورت یہاں بات ہے کہ دیکھیں، ہم بھی جب بازار جاتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارا بیٹا ہوتا ہے، بیٹی ہوتی ہے، اور سامنے سے جب سائل آتا ہے اور آ کے گریہ زاری کرتا ہے، اپنی مجبوری بتاتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، تو ناظرین کرام، ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے والیٹ سے چند روپے نکال کر اپنے بیٹے کو دیتے ہیں، اپنی چھوٹی سی معصوم بیٹی کو دیتے ہیں کہ بیٹا تم اپنے ہاتھ سے دو۔ دیکھیں، پہلے ہم تھماتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ تم اپنے ہاتھ سے دو، اور جب ہمارا بیٹا اور بیٹی سائل کو، فقیر کو رزق میں سے، ہمارے رزق میں سے کچھ ان کو دیتا ہے، میرے ہاتھ سے دیے ہوئے رزق میں سے ان کو دیتا ہے، تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ میں نے دیا اور اپنے ہاتھ سے میری اولاد نے آگے دیا۔ ناظرین کرام، سیم اسی طرح سے اللہ رب العزت بھی خوش ہوتا ہے، وہ اپنے خزانوں سے ان کی غربت کو، ان کی مسکینیت کو دور کر سکتا ہے، ان کو اپنے خزانوں سے مالا مال کر سکتا ہے، لیکن جیسے ہم اپنی اولاد کے ہاتھ میں تھما کر کہتے ہیں کہ تم دو، اسی طرح اللہ رب العزت ہمیں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں رزق دیا ہے، اب تم اپنے ہاتھ سے دو گے تو میں خوش ہوں گا۔ ایک تو ناظرین کرام یہ پہلو ہے کہ میرے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرو، اور دوسرا پہلو یہاں قابل غور یہ بھی ہے کہ دیکھیں، اللہ رب العزت نے جہاں بھی اپنے حق کا کلام اللہ میں تذکرہ کیا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اس کا حق تھا۔ اور پھر وَیُقِیمُونَ الصَّلَاۃَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ حقوق اللہ کی نمائندہ عبادت ہے نماز۔ ہم کس کے لیے قیام کرتے ہیں؟ کسی انسان کے لیے نہیں کرتے۔ کس کے لیے رکوع کرتے ہیں؟ کسی انسان کے لیے نہیں کرتے۔ کس کے لیے سجدہ کرتے ہیں؟ کسی انسان کے لیے نہیں۔ ہم اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے لیے رکوع کرتے ہیں، اسی کی بارگاہ میں غلامانہ انداز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ حقوق اللہ ہیں۔ تو اللہ نے جہاں بھی اپنے حقوق کا تذکرہ کیا، ساتھ ہی اپنے بندوں کے حقوق کا تذکرہ کیا، جیسے یہاں ہے وَیُقِیمُونَ الصَّلَاۃَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور میرے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، انفاق کیا ہے؟
اس کی اہمیت کیا ہے، کلام اللہ کے آغاز میں ہی اس کا تذکرہ تاکیدی بنیادوں پہ کیوں آیا ہے، یہ ہمارا آج پروگرام صدائے قرآن کا موضوع ہے۔ اور اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے میں نے درخواست کی تھی جناب ڈاکٹر غلام رسول زاہد۔ ناظرین کرام، آپ ایڈیشنل آئی جی پولیس پنجاب ہیں، قرآن میں پی ایچ ڈی ہیں، اور کل بھی ہمارے پروگرام کی زینت تھے، اور میں نے کل ہی ان سے درخواست کی تھی کہ آئندہ پھر آپ نے آنا ہے۔ میں نے آج کا وعدہ لیا تھا تو انہوں نے اپنے وعدے کو نبھایا ہے اور لبیک کہتے ہوئے آج پھر صدائے قرآن میں ہمارے پروگرام کی زینت ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ بہت شکریہ سر۔ ناظرین کرام، میری بائیں جانب ایک مرتبہ پھر کل بھی یہ ہمارے پروگرام کی زینت تھے، حافظ نبیل رضا قادری۔ بہت خوبصورت آواز ہے، بہت خوبصورت لحن ہے، اور ان کو بھی میں نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہی گزارش کی تھی کہ کل ہمارے پروگرام میں دوبارہ آنا ہے، تو وہ بھی آج تشریف لائے ہیں۔ میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سب ٹھیک۔ آغاز کریں اپنے کلام سے پروگرام۔ ناظرین کرام، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حافظ نبیل رضا قادری کلام پیش کر رہے تھے، اور وقفہ ہے پروگرام میں جب وقفہ ہوتا ہے تو ہم چشم تصور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پہ جاتے ہیں، اور بڑی عقیدت کے ساتھ آنکھوں کو بند کر کے ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، پروگرام صدائے قرآن ہے، اور آج ہمارا موضوع ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ نے متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ غیب پر ایمان لانے کے بعد، نماز قائم کرنے کے بعد میرے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو ہم رہنمائی لیتے ہیں جناب ڈاکٹر غلام رسول زاہد صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا فلسفی ہے، کیا حکمت ہے اللہ رب العزت کی؟ کلام اللہ کا آغاز ہے، بے شک، اپنے اوپر ایمان لانے کے بعد، نماز قائم کرنے کے بعد فوری طور پر حقوق العباد کا تذکرہ ہے۔ بے شک، پہلے حقوق اللہ کی بات تھی، نماز حقوق اللہ میں سے ہے، بے شک، اور انفاق فی سبیل اللہ حقوق العباد کی عبادت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو انفاق کے ساتھ فی سبیل اللہ کی شرط کیوں ہے؟ بالکل صحیح سر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں حکمت کیا ہے، اس ہیرارکی کی، ایمان، نماز اور انفاق؟ بہت شکریہ سر، آپ نے دوبارہ موقع دیا ہے کہ میں قرآن کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کر سکوں۔ ارشاد۔ سر، یہ بڑی بنیادی آیات ہیں کیونکہ یہاں سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، صحیح۔ اور اگر یہاں سمجھنے میں کوئی پریشانی ہو گئی تو قرآن پاک کی تفہیم جو ہے وہ صحیح معنوں میں ممکن نہیں ہو سکتی۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ قرآن راہ ہدایت کھولتا ہے جن لوگوں پہ، ان میں یہ خصوصیات ہونی چاہیے۔ ایمان بالغیب، جس میں شہادتین یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے بعد پھر نماز، اور پھر انفاق کا فوراً ذکر اس لیے آیا ہے کہ دیکھیے، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ نماز ستون ہے دین کا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ستون بذات خود بلڈنگ نہیں ہوتا، اس کو قائم کرتا ہے۔ واہ۔ اور اسی طرح سے وہ مقصد بذات خود نماز نہیں ہوتی، وہ آپ کو کسی اور مقاصد کے لیے تیار کرتی ہے۔ اللہ، وہ آپ کی طہارت کے ذریعے، آپ کی تنظیم کے ذریعے، آپ کی صف بندی کے ذریعے آپ کو تیار کرتی ہے مخلوق خدا کی خدمت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ورنہ وہ، جسے اقبال نے کہا تھا کہ تیرا امام بے حضور، تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر، اس کا فائدہ ہی کچھ نہیں۔ جی جی۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، قرآن پاک کی آخری آیتوں میں آتا ہے جی جی۔ کہ بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ اب دیکھیے، یہ وعید جو سنائی جا رہی ہے یہ نماز پڑھنے والوں کو سنائی جا رہی ہے، اس لیے کہ وہ اپنی نمازوں سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، irregular ہیں، ایک تو غفلت میں پڑے ہیں، پھر پھر وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جی جی، لوگوں کو کسی کو عاریتاً کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کی مدد نہیں کرتے۔ صحیح۔ تو اصل میں تو نماز آپ کے اندر درد مندی پیدا کر رہی ہے، لوگوں کی مدد کا جذبہ پیدا کر رہی ہے، تو یہیں سے یہ چیز اس کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے، مربوط ہو جاتی ہے، لوگوں کی مدد کرنا۔
انفاق جو ہے نا سر، یہ بہت ایک وسیع ٹرمنالوجی ہے جو قرآن پاک میں بار بار استعمال ہوتی ہے۔ کچھ انفاق ہیں جو کہ واجبات کا درجہ رکھتے ہیں، اچھا، جو آپ نے لازمی کرنے ہیں، ان کے بغیر آپ گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ جیسے دیکھیں اقامۃ الصلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، جہاں ذکر آتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، یہ قرآن پاک میں غالباً 68 مرتبہ یہ ذکر دونوں عبادتوں کا ساتھ آیا ہے۔ صحیح، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ روحانی عبادات ہیں، یہ بدنی عبادات ہیں، لیکن جس طرح آپ نے تقسیم کی کہ یہ حقوق اللہ ہیں، یہ حقوق العباد ہیں۔ حقوق اللہ کی عبادات، مزیدار بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کو آپ کی عبادات کی، میری عبادات کی کوئی غرض اور احتیاج نہیں ہے۔ پوری دنیا کے لوگ اگر مسلمان ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں رتی برابر اضافہ نہیں ہوتا۔ بالکل، پوری دنیا کے لوگ کافر ہو جائیں تو اس کی خدائی میں رتی برابر کمی واقع نہیں بالکل ہوتی۔ ٹھیک، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے نمازوں کے ذریعے اور جو 5 دفعہ ہم اس کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، اسے چاہتا کیا ہے؟ مطلوب کیا ہے نماز کا؟ صحیح، مطلوب یہ ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے، ہمیں تو ان سے ہے پیار جن کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ سبحان اللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا رستہ بھی یہی ہے، کرو مہربانی تو محل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ صحیح، تو حکمت نماز بھی یہی ہے، حکمت دین بھی یہی ہے کہ اگر آپ لوگوں کے کام نہیں آتے اور اس میں کام آنے کی بہترین جو شکل ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلانا، ان کی مالی مدد کرنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ ایسے انفاق ہیں جو کہ واجب کا درجہ رکھتے ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے صدقہ فطر ہے، وہ تو آپ نے بہر صورت کرنا ہے۔ صحیح، اور کچھ انفاق جو ہیں وہ نفل کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ آپ نے مسلسل جاری رکھنا ہے۔ اور اس میں جو انفاق کا حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آگے جا کے، جب انشاءاللہ اس کا سلسلہ قرآن پاک کا صدائے قرآن کا جاری ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ مسلسل 2 رکوع صرف اللہ تعالیٰ نے مختص کی ہے سبحان اللہ، کہ انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کیا ہے، اس میں مثالیں دی ہیں اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھایا ہے۔ سبحان اللہ، وہ مثالیں دی ہیں، وہ ہاں جی، وہ انشاءاللہ اپنے انشاءاللہ بات کریں وقت گے۔ پہ آئیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں ہمارے ناظرین کو اتنی سی بات بھی سمجھا دیجئے کہ دیکھیں انفاق اس کے ساتھ ایک ٹرم انٹیگریٹڈ ہے، فی سبیل اللہ، ہاں، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اچھا، انفاق کے معنی بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے، تو پھر دونوں میں فرق کیا ہوا؟ سر میں عرض کروں کہ یہ جو فی سبیل اللہ کا لفظ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس میں غالباً، وہ اللہ کی حکمتیں اللہ کو ہی معلوم ہے، وہ اس لیے ہے کہ اس میں ریا کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے جہاں پہ اس حدیث میں ایک شہید کا، ایک سخی کا اور اسی طرح سے ایک عالم دین کا ذکر آتا ہے، تو اس میں یہ شرط آتی ہے کہ تم نے چونکہ ریاکاری کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، نیت تمہاری دنیا نہ ہو، نیت تمہاری یہ نہیں ہاں، تھی، ہاں، انما الاعمال بالنیات، سبحان اللہ، تو اگر اللہ کے لیے خالص کر کے تم نے کیا ہے تو پھر تو قبول ہوگا۔ ٹھیک، ورنہ آپ نے دیکھا کہ اگر پہاڑ بھی نیکیوں کا ہوگا تو راکھ میں تبدیل کر دیا جائے۔ بالکل ٹھیک، تو آپ نے اسی طرح جہاد بھی اگر اللہ کے لیے ہے، کسی اور مقصد کے لیے آپ اپنے تعصب کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، حب الوطنی سے کر رہے ہیں، یا اپنی کسی اور دنیاوی خواہش کے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے انفاق صرف اللہ کو وہی پسندیدہ ہے۔ ایک کھجور نیک نیتی کے ساتھ ایک مسلمان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، صحیح، اسے بڑھاتے اس کا حجم جو ہے وہ پہاڑ احد کے برابر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جبکہ دوسری طرف پہاڑ اگر کسی نے سونے کا بھی خرچ کیا ہے، نیت اس کی فی سبیل اللہ نہیں ہے، تو اللہ کے نزدیک راکھ کے ڈھیر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب زکوٰۃ اور انفاق کے درمیان میں ہم امتیاز اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ زکوٰۃ میں شرائط ہیں، کن سے لینی ہے، کن کو دینی ہے زکوٰۃ، کتنی وصول کرنی ہے، کتنی تقسیم کرنی ہے۔ صحیح، انفاق میں شرط نہیں ہے، آپ 1 لاکھ دیں روزانہ، نہ دیں 1 روپیہ دیں، نہ دیں گناہ نہیں ہے، دے دیں ثواب ہے، لیکن اس کی کوئی حد بندی نہیں۔ میں سر معذرت کے ساتھ تھوڑا سا عرض کروں سر، جی جی، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، قل العفو، وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، یہاں خرچ سے مراد انفاق فی سبیل اللہ ہے، تو کہا گیا کہ قل العفو۔ دیکھیں جو واجبات ہیں نا وہ صرف زکوٰۃ نہیں ہے، بیوی بچوں کا حق جو ہے وہ بھی واجبات میں شامل ہے۔ جی جی ٹھیک، پہلے آپ نے جو آپ کے اوپر نان و نفقہ شرعی طور پہ عائد ہوتا ہے، بیوی پہ اوپر خرچ کرنا ہے، بچوں پہ خرچ کرنا ہے، یا اسی طرح ایک اور جگہ پہ ہے کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کہاں خرچ کریں، تو آپ والدین پہ خرچ کرنا بھی واجبات میں شامل ہے، وہ احسان نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ آپ جیسے ہمارے ہاں انتہا پسندی کا ایک رجحان ہوتا ہے کہ بس ایک ہی طرف الٹ گئے، تو ایسا نہیں ہے۔
وہ ایک غیر معمولی مثالیں ہیں، جیسے غزوہ تبوک پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سارا کچھ لٹا دیا کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، لیکن وہ غیر معمولی حالات میں ہے۔ جی نارمل انداز میں جو حرف جو العفو ہے اس کے پیغام کو پیش نظر رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے آپ نے مقروض ہیں اس کا قرض روک کے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، بچے جو ہیں ان کی ضروریات ہیں وہ پورے کیے بغیر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ آپ نے سر ڈاکٹر صاحب وہ بات چھیڑ کے بہت عجیب اس میں نشہ پیدا کر دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ منظر غزوہ تبوک کا ہے دیکھیں آپ کہ جب آپ نے انفاق کی اس سے بڑی مثال ہے۔ ہاں جی، تو جب صحابہ لائن میں تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے پوچھتے تھے کتنا لائے ہو، کتنا اور جب حضرت عمر کی باری آئی تو پوچھا عمر کتنا لائے ہو، کہا یا رسول اللہ میں گھر کا آدھا سامان لے آیا ہوں اور آدھا رکھ آیا ہوں۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق کی باری آئی تو نبی کریم بھانپ گئے تھے، دیکھ لیا تھا کہ عمر کے آدھے سے بھی ابوبکر صدیق کا سارا گھر کا مال کم ہے۔ اب آپ نے سوال یہ نہیں کیا تھا اس وقت کہ ابوبکر کتنا لائے ہو، سوال کا رخ ہی پلٹ دیا کہ ابوبکر گھر کتنا چھوڑ کے آئے ہو۔ کیا بات ہے سر، جب گھر کے دروازے پہ لٹکا ہوا بوریا ببول کے کانٹوں کے ساتھ سی کر بدن پہ پہنا ہو تو کوئی اعلان کرنے کی ضرورت ہے جی کہ میں کچھ چھوڑ کے آیا ہوں؟ اللہ، تو جو ان کی عظمت ہے، اس لیے آپ دیکھیں سورہ لیل میں جو ان کی عظمت بیان ہوئی ہے اور اس کی آخری آیات کو دیکھیں کہ اس کی جزا صرف اللہ کے پاس ہے، اور یہاں سورہ لیل میں آغاز میں آتا ہے اس میں یہ ہے کہ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، سبحان وہ آدمی جس نے عطا کیا، آہا، بخشا، ہاتھ کھول کے خرچ کیا اور اس نے حق کی تصدیق کی، تقوی اختیار کیا، تو آہستہ آہستہ ہم اسے آسانی کی طرف لے جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ٹھیک، تو وہ آدمی جس نے بخل کا رستہ اختیار کیا اور جس نے نافرمانی کی اور جس نے حق کی تکذیب کی، اس کو ہم آہستہ آہستہ دشواری کی طرف لے جائیں گے۔ معیشتاً زنکا جسے قرآن پاک نے کہا ہے کہ بظاہر اس کے پاس اسباب مال کی فراوانی ہوگی، لیکن آپ قریب سے دیکھیں گے تو اس جیسا مفلس کوئی نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک، تو اس لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انفاق فی سبیل اللہ کی چوٹی کی مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور بات، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ناظرین کاپی قلم لے کر بیٹھے ہیں، آپ کی باتوں کو نوٹ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں نے عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ میں شرائط ہیں کہ مسلمانوں سے ہی وصول ہوگی اور مسلمانوں کے درمیان ہی تقسیم ہوگی، اور بھی شرائط ہیں کہ کتنی ہوگی، نصاب کیا ہے، وہ تفصیل انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں آئے گی۔ یا میں صرف آپ سے یہ رہنمائی چاہ رہا ہوں کہ انفاق وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے انسانوں پر، اور زکوٰۃ میں بھی خرچ کیا جاتا ہے، زکوٰۃ میں شرائط ہیں۔ انفاق میں جیسے میں نے عرض کیا شرط تو کوئی نہیں ہے کہ کتنا خرچ کرنا ہے، زیادہ کریں کم کریں نہ کریں گناہ نہیں ہے، لیکن کیا انفاق فی سبیل اللہ غیر مسلموں پر بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے سر۔ اس کی سر میں مثال آپ کو دوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے کہیں سفر پہ، تو انہوں نے ایک بوڑھے یہودی کو دیکھا جو نابینا ہو چکا تھا اور بھیک مانگ رہا تھا۔ اللہ، اب دور فاروقی میں اور کو بھیک مانگے، اتنی بڑی سوشل ویلفیئر اسٹیٹ میں، تو وہ اتنی نمایاں چیز تھی، اس زمانے میں کس نے بھیک مانگنی تھی؟ تو آپ نے کہا تم کیوں بھیک مانگ رہی ہو؟ وہ کہنے لگا جی میں بوڑھا ہو گیا، میری سکت نہیں کہ میں جزیہ ادا کر سکوں، اللہ، جزیہ ادا کر سکوں۔ تو آپ نے فوراً وہیں سے اپنا سفر موقوف کیا، بیت المال میں جا کے اس کا وظیفہ لگوایا اور اس کو یہ حکم جاری کیا کہ یہ جب توانا تھا ہمیں جزیہ ادا کرتا تھا، اور اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی کفالت کرے، اور یہودی ہوتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کفالت کی۔ اب بعض فقہا تو یہ کہتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں جس میں المساکین کا ذکر ہے، تو مساکین کے اندر غیر مسلم مساکین بھی شامل ہیں، صحیح، یہ ہے، اور یہ عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے۔ اور اسلام کے جو بنیادی فنڈامنٹل رائٹس ہیں، انسانی حقوق جو ہیں، وہ بھی روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، علاج، وہ بھی مسلمان کے حقوق نہیں ہیں، انسانوں کے حقوق ہیں، اور اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر سر جو تالیف قلب کا ایک اس میں ایک پورا آپ سمجھے کہ مصرف ہے زکوٰۃ کا، اس میں تو اس کو موقوف کر دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تالیف قلب کے لیے آپ جو پیسے دیتے تھے اور انفاق کرتے تھے، تاکہ ایک دفعہ انسان آ تو جائے اسلام کے دائرے میں، پھر وہ اس کی برکات کو دیکھ کے ان چیزوں سے بے نیاز ہو جائے گا، وہ بھی ایک پہلو ہے۔ مختصر یہ سر کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، نقطۂ شرع مبین است و بس، صحیح،
शरीयत इस्लामिया ये चाहती है कि कोई किसी का मोहताज ना हो, सब लोग खुद कफील हो जाएं और अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। बुनियादी ज़रूरियात सबकी पूरी होनी इन्फाक और खैरात में फ़र्क करना चाहिए। हाँ, ये भी खैरात को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने उसकी हौसला शिकनी की है। जैसे मशहूर वाक़या है कि आपके पास वो मदद के लिए आए तो आपने उनसे पूछा कितने पैसे हैं तुम्हारे पास, तो उनसे उनको कुल्हाड़ी ले और रस्सी ले दी, अपने हाथ से कुल्हाड़ी का जो फल था उसमें वो दस्ता नस्ब किया और आपने कहा कि जाओ अल्लाह के रस्ते में, अलकासिबु हबीबुल्लाह। तो इन्फाक जो है ना सर, मकरूज़ है कोई आपका, उसको अपनी मोहलत दे दी, या किसी फैमिली को अपने पाँव पे खड़े होने की कोई किसी भी अंदाज तदबीर कर दें। कर्ज़ हसना जो है ना सर, वो भी इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह ही की एक सूरत है कि जायज़ तरीके से इस माहौल में, जबकि सूदी निज़ाम ने पंजे गाड़े हुए हैं, और फिर आप किसी का कर्ज़ मुआफ़ कर दें तो कहते हैं कि उसकी फ़जीलत शायद नॉर्मल सदक़े से भी ज़्यादा है। तो इसलिए इन्फाक एक बहुत बड़ी टर्म है और इसके अंदर वो तमाम पहलू आ जाते हैं जिससे आपकी मईशत स्ट्रॉन्ग होती है जी। तो वो अगर आप पेश नज़र नहीं रखेंगे, इसमें दूसरे अगर आपने उससे फ़ोटो सेशन करवाने हैं, उससे आपने सियासी और दूसरे मकासद हासिल करने हैं, तो उसके नताइज फिर इसी तरह के निकलेंगे। लेकिन अगर इस तरह करें जिस तरह कुरान पाक में है कि इन तुब्दुस सदकाती फ़नाइमा हिया, कि अगर तुम ज़ाहिर करके भी दो तो अल्लाह उसको भी कबूल करेगा, लेकिन वह इन तुख्फूहु, अगर तुम उसे छुपा के दो तो वो तो अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद है कि दाएँ हाथ दें बाएँ हाथ को खबर ना हो। सही। तो इसलिए अनफाक का मकसद सिर्फ इनफरादी फलाह नहीं है, वो पूरे मुआशरे को माशी खुद कफ़ालत की तरफ लाना चाहता है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी गुफ्तगू से ये भी नतीजा निकाल सकता हूँ आपकी इजाज़त से कि इन्फाक का और ज़कात का बुनियादी मकसद ये है कि इस्लामी रियासत में बसने वाला कोई भी शख्स, बिल्कुल से कोई भी शख्स, मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, वो बुनियादी हुकूक से महरूम होना चाहिए। किसी भी हुकूमत की पहली ज़िम्मेदारी उसकी ये है किसी भी रियासत की कि अमन व अमान, जान माल इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़, और दूसरा है माशी तहफ़्फ़ुज़, क्योंकि माशी तहफ़्फ़ुज़ ना होने की वजह से क्राइम जन्म लेते हैं। तो ये इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह में रियासत की भी ज़िम्मेदारी है, अफराद की भी ज़िम्मेदारी है। इस पे डॉक्टर साहब वक्फे के बाद आपसे बितफ़सील गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि इंसानों की मुआशी खुशहाली में जो कि इन्फाक के ज़रिए से और ज़कात के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करना चाहता है, इसमें फ़र्द का, मुआशरे का और रियासत का क्या किरदार है, ये गुफ्तगू वक्फे के बाद आपसे करते हैं। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम सदाए कुरान और आज हमारा मौजू है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। वो हमारे दिए हुए रिज़्क़ में से खर्च करते हैं और जो करते हैं हमारे महबूब हैं, वो मुत्तकी हैं और हम उनसे मोहब्बत करते हैं। नाज़रीन किराम, यहीं पर एक छोटा सा वक्फ़ा है प्रोग्राम में, और वक्फ़े में हम जाया करते हैं चश्मे तसव्वुर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर और दुरूद करीम का नजराना पेश करके वापस आते हैं। वक्फे के बाद नाज़रीन किराम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पब्लिक न्यूज़ टीवी चैनल है, सुबह की पुरनूर सातें हैं, प्रोग्राम सदाए कुरान है और आज हमारा मौजू है सूरह बकरा की इब्तदाई आयात, जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुत्तकीन की सिफ़ात बयान की हैं और उन सिफ़ात को बयान करते हुए तीसरी सिफ़त ये बयान की है कि वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, कि वो हमारे दिए हुए रिज़्क़ में से खर्च करते हैं। डॉक्टर साहब, अल्लाह की राह में ख़र्च करना, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, मैं वक्फे से पहले अर्ज़ कर रहा था कि इसका बुनियादी मकसद तो फिर यही है ना कि इस्लामी रियासत में रहने वाला कोई भी शख्स, अल्लाह को इंसान बड़ा महबूब है, वलाकत करमना बनी आदम, हमने इंसान को इज़्ज़त अता की है। मुसलमान होना तो बाद में एक प्रायर, एक फौकियत के साथ एक कैटेगरी है, लेकिन बुनियादी तौर पर तो अल्लाह ने इंसान को इज़्ज़त दी है बाई बर्थ। बेशक वो उसको मानता है या नहीं मानता, फिर भी अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। और इसी पैराए में ये सारे अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलामुल्लाह में दुरूस दिए हैं कि इन्फाक किया जाए, ज़कात दी जाए। अगर कोई मुआशी तौर पर महरूमियों का शिकार है तो तुम ये ना देखना कि वो गैर मुस्लिम है, तुम उसका बाजू पकड़ को, उसके सर पे हाथ रखो। यतीम है तो ये ना सोचना उसके बाप को चाहिए था कुछ छोड़ के मरता, तुम आगे बढ़ना। डॉक्टर साहब, इन्फाक के लिए या मुआशी, इंसानों की मुआशी खुशहाली के लिए फ़र्द, मुआशरा और रियासत का क्या किरदार है? देखिए सर, इनफरादी तौर पे तो ज़कात के अहकाम सबको मालूम है, सही, सदका और उसकी फ़जीलत कुरान पाक में बार बार ये बयान किया गया है कि वो लोग आपसे पूछते हैं कि किस पे ख़र्च करें, तो वालिदैन पे ख़र्च करना है,
اور یتیموں پہ، مسکینوں پہ، وہ تمام چیزیں معلوم ہیں۔ اب سر وہ قرآن پاک کی آیت جو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم ان لوگوں کو زمین پر اقتدار بخشتے ہیں، جو آپ نے ریاست کی بات کی، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ نماز صلاۃ اور زکوٰۃ، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، صحیح، کہ والعاقبۃ للہ۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں یہ ارشاد ہے کہ جب انہیں ہم زمین پر اقتدار بخشتے ہیں تو نماز کا نظام قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں۔ جی، یہاں پہ یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ انفاق کا ایک ایسا نظام وضع کرے جس میں تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی غربت اور احتیاج سے باہر نکل سکیں، اللہ، کیونکہ اس کے پاس وہ وسائل موجود ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ ایسے اقدامات اور ایسے ادارے قائم کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس کی اللہ تعالیٰ نے جو مثال بیان کی ہے قرآن پاک میں، اسی سورہ بقرہ میں آگے جا کے، وہ ایک ایسی چٹان کی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جس کے اوپر ایک ایسا خوبصورت باغ ہو، سرسبز زمین ہو وہاں کی، کہ اگر وہاں پہ زوردار بارش ہو تو وہ خوب پھل لائے، اور اگر تھوڑی سی پھوار بھی پڑ جائے تو اس کے اوپر بہت زیادہ ثمر آوری ہو۔ صحیح، یہ مثال فرد کے لیے سے زیادہ معاشرے پہ منطبق ہوتی ہے، اچھا، اور یہ ریاست پہ زیادہ منطبق ہوتی ہے۔ صحیح، اب دیکھیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے دور میں مثالیں قائم کیں اپنی ذات کی حیثیت سے، کہ قدموں تلے ہے ڈھیر اشرفیوں کا لگا ہوا، اللہ، اور 3 دن سے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہیں، دوسروں کے واسطے سے مضر و گہر، اپنا یہ حال ہے کہ ہے چولہا بجھا ہوا۔ سبحان اللہ، تو آپ نے وہ جو مثالیں قائم کی بطور ایک عام فرد کے نہیں کی، یہ مدینہ کی بات ہو رہی ہے۔ صحیح، اس وقت وہ مدینہ کی ریاست کے سربراہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ قافلے میں پتہ چلا کہ بھوکے ہیں تو آپ اپنی پیٹھ کے اوپر بوری لاد کے لے کے جاتے ہیں اور اس خاندان کی کفالت اور کرتے کسی نے کہا امیر المومنین میں اٹھا لوں، تو آپ نے کہا نہیں، ہیں۔ اسلم نے جب کہا، ہاں، جو ان کے غلام تھے، جی، کہ یہ میرا حق ہے، باری خلافت میرے کندھوں پہ ہے، بالکل، تو یہ بوجھ بھی مجھے اٹھانے دو۔ تو یہ بھی انفاق کا حصہ ہے۔ اب دیکھیں بظاہر وہ صدقہ خیرات نہیں لگ رہا، لیکن یہ ایک ویلفیئر کا سٹیپ تھا جو انہوں نے اٹھایا۔ ریاست کی ذمہ داری۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آپ تشریف لاتے ہیں تو ہمارے پروگرام کو چار چاند لگ جاتے ہیں، اور آپ نے نیکسٹ آتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ میں حاضر ہوں، ہمارے لیے بہت سعادت ہوگی۔ ناظرین کرام، جو آج کی گفتگو سے اندازہ ہوا، جو صدا قرآن کریم نے ہمیں دی ہے، وہ یہی دی ہے کہ اگر تمہارے پڑوس میں کوئی یتیم ہے تو یہ مت سوچنا کہ اس کو باپ کو چاہیے تھا کچھ اس کے لیے چھوڑ کے مرتا، اتنے سنگ دل نہ ہو جانا۔ اگر کوئی بیوہ ہے آپ کے قرب و جوار میں تو یہ نہ سوچنا کہ اس کو شوہر کے چاہیے تھا کہ کچھ چھوڑ کے مرتا، نہیں، انسان کو ہی انسان کا ہمدرد بنایا ہے۔ اور ناظرین کرام، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم جب ٹریول کرتے ہیں، اشارے پہ گاڑی روکتے ہیں، کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے تو ہم اس کو ایسے دیکھتے ہیں، پاؤں سے لے کر سر تک دیکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں یہ تو مستحق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پروفیشنل بھی لوگ ہوتے ہیں اس میں، لیکن کسی کے ماتھے پر تو نہیں لکھا ہوا کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ مستحق نہیں ہے، اس کو نہیں دینا۔ ناظرین، اس لمحے ایک بات سوچ لیا کریں کہ اللہ رب العزت نے جتنا ہمیں دیا ہے کیا ہم اس کے مستحق تھے؟ صرف ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لیا کریں، پھر کسی کے بارے میں فتویٰ ہم جاری کریں کہ وہ مستحق ہے کہ نہیں۔ جتنا ہمیں دیا ہے کیا ہم اس کے مستحق تھے؟ دن کے 24 گھنٹوں میں 24,000 مرتبہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس نے ہمیں دوسروں سے ممتاز رکھا ہوا ہے، اتنا کچھ دیا ہوا ہے کہ ہم شکر نہیں ادا کر سکتے اس کا۔ اور ناظرین کرام، آخر میں بس اتنا کہوں گا، کسی صوفی بزرگ نے انفاق کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں کی دتا پیاریا، تیرا دتا تیرے اتوں واریا۔ ناظرین کرام، اسی پر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ کل انشاءاللہ اگلے مضمون کے ساتھ ہم صدائے قرآن میں قرآن کی صدا کو جاننے کی کوشش کریں گے اور اس پر لبیک کہنے کی کوشش کریں گے۔ اور اب میں گزارش کروں گا جناب حافظ نبیل رضا قادری کو کہ اپنے کلام کے ساتھ پروگرام کا اختتام فرمائیں۔